الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقيت الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج یہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہ اس کم وقت میں موضوع مکمل ہو سکتا ہے اور نہ حق ادا ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک ہماری تمام تر کوتاہیوں نالائقیوں کے باوجود اپنے فضل و کرم سے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ابراہیم کے پروردگار نے کچھ کلمات کے ذریعے سے ان کو آزمایا، اور جب انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دیا تو آواز آئی کہ ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے
عہدے امامت کا اپنے آپ سے انتساب سنا تو دست دعا بلند کر کے آواز دی ومن ذریتی، پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے۔ قدرت نے فیصلہ کن جواب دیا کہ دعا قبول تو ہے مگر لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس موضوع کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی اور جسے انتخاب کیا گیا تھا، اس کے پہلے حصے پر ہی گفتگو مکمل نہیں ہو سکی، دوسرا مرحلہ شروع بھی نہیں کر سکا۔ بہرحال اگر قدرت نے حیات و توفیق دی تو پھر کبھی۔ کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم پروردگار عالم کہ وہ بندے ہیں کہ جن کے پاس مختلف عہدے ہیں، جس میں جناب ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں اور امام ہیں، اس سے پہلے خلیل ہیں اور عبد ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عبودیت اور عبدیت یہ تمام عہدہائے الہی کی بنیاد ہے۔ جتنا شرف، جتنی منزلت، جتنا کمال انسان حاصل کر سکتا ہے پروردگار کے نزدیک، وہ اسی عبدیت کی بنیاد پر ہے، اسی عبودیت کی بنیاد پر ہے۔ جتنا انسان اپنے مقام عبدیت کو منواتا چلا جاتا ہے، اتنا نگاہ قدرت میں اس کی حیثیت بلند ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر انسان اپنی عبودیت اور عبدیت کے اعتبار سے کمزور ہے تو یقیناً اس کا مقام بھی کمزور اور ضعیف ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو اپنی عبودیت اور اپنی عبدیت پر غور کریں اور زور دیں۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جناب ابراہیم کو عبد بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر امام بنایا۔ آخری منزل، آخری مقام، آخری شرف جو من جانب اللہ جناب ابراہیم کو عطا ہو رہا ہے وہ امامت ہے۔ اس سے بڑا عہدہ پروردگار کے یہاں ناممکن ہے۔ آخری عہدہ امامت ہے، اور امامت جناب ابراہیم کو اس وقت عطا ہوئی کہ جب پروردگار عالم نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا۔ میں کل عرض کر چکا، صرف ایک ارتباط کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ امتحان کب لیا گیا؟ بڑھاپے کی منزل میں۔ یہ امتحان جس کے بعد امامت کا اعلان کیا گیا بڑھاپے کی منزل میں ہے۔ دلیل کہ جناب ابراہیم نے ذریت کی دعا مانگی ہے، اور ذریت کی دعا وہی مانگے گا جس کے ذریت ہو، جس کے اولاد ہو۔ جناب ابراہیم کو اولاد بڑھاپے میں عطا ہو رہی ہے، اس منزل پر کہ جہاں عام طور سے انسان اولاد سے نا امید ہو چکا ہوتا ہے، اس منزل پر جناب ابراہیم کو اولاد عطا ہوئی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے امتحان لیا اور پھر یہ امامت ملی۔ یعنی آخری مرحلہ جو ہے جناب ابراہیم کا وہ امامت کا مرحلہ۔ جناب ابراہیم ہے، جناب اسحاق ہے، جناب اسماعیل، یہ سب ائمہ ہیں قرآن کی نظر میں، جنہیں خداوند عالم نے لفظ امام سے نوازا ہے اور امام کہا ہے جن لوگوں کو۔ کل کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ نبوت ہو یا رسالت ہو یا امامت ہو، تینوں میں آپس میں درجات پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے آواز دی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ فضیلت بلا وجہ تو نہیں ہوتی، مقامات فرق کرتے ہیں آپس میں، استعداد اور اہلیت و صلاحیت کا فرق ہے آپس میں۔ جو جس مقام پر ہے، جس منزل پر ہے، اسی اعتبار سے اس کا عہدہ بھی ہے۔ یہ تینوں عہدے، بس اب یہاں سے گفتگو کو مسلسل کر رہا ہوں، یہ تینوں عہدے جو اپنے کمال کی منزل پر جا رہے ہیں، چاہے وہ نبوت ہو یا رسالت ہو یا امامت، تینوں عہدے
ایک ذات پر پہنچ کے اپنی آخری منزل پر آ گئے۔ وہ ذات کس کی ذات ہے؟ کل بھی عرض کیا گیا، وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی ذات ہے کہ جہاں پر یہ تینوں عہدہ ہائے الہی اپنے کمال کی منزل پر ہیں، چونکہ اب ان سے بہتر وجود کارخانے قدرت میں ہے ہی نہیں۔ یہی ہے کہ جو خلق اول، خلق اول، جمال اول، جلال اول، کمال اول، حسن اول، صادر اول، مخلوق اول، فیض اول، تجلی اول، ساری اولیتیں جس پر تمام ہو رہی ہیں، اس کا نام ہے پیغمبر کی ذات والا صفات۔ لولاک لما خلقت الافلاک کا مالک، جس کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا، جس کے لیے پورے عالم کو سجایا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو پروردگار عالم پہچانا نہ جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو فرشتوں کو پروردگار عالم کی معرفت نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتا تو خدا کی عبودیت نہیں کی جا سکتی تھی۔ ساری چیزوں کا دار و مدار جس ذات پر ہے اس کا نام ہے پیغمبر، اور پیغمبر اپنی آخری منزل پر آنے کے بعد کہ جو اس کائنات میں آئے ہیں آخری منزل پر، اول مخلوق ہے لیکن سب سے آخر میں بھیجا گیا تاکہ پہلے کائنات آمادہ تو ہو جائے اسے سمجھنے کے لیے۔ وہ تھا پہلی منزل پر خلق ہوا ہے، پہلی منزل پر مخلوق اول ہے، خلق اول ہے، فیض اول ہے۔ اب اس میں کہاں اولیت کہاں ہے اس کا تو کوئی احساس بھی نہیں کر سکتا، اور ہم جیسے انسان محسوس بھی نہیں کر سکتے ان کی ابتدا کو اور ان کی اولیت کو، صرف عقل ہے جو درک کر سکتی ہے۔ بس میں جلدی اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہوں، لیکن قدرت نے سب سے آخر میں اسے بھیجا، کیوں؟ تاکہ ذہنیت آمادہ ہو جائے پیغمبر کو سمجھنے کے لیے۔ اور اب یہ بات یہاں پر کہنے کی نہیں ہے، لیکن میں جلدی سے گزر رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ جتنی چیزیں پیغمبر سے پہلے ہیں وہ سب پیغمبر کے لیے مقدمہ ہیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کرنا ہوں، جتنی چیزیں پیغمبر سے پہلے ہیں وہ سب پیغمبر کے لیے مقدمہ ہیں، اور جتنی چیزیں پیغمبر کے بعد ہیں وہ پیغمبر کی تفصیل ہیں۔ درمیان میں ذات والا صفات ہے سرکار دو عالم کی، اس سے پہلے جو کچھ ہے ان کے لیے مقدمہ، ان کے بعد جو کچھ ہے انہی کی تفصیل۔ الگ سے کوئی چیز کہیں سے نہیں آنے والی ہے۔ جو پہلے ہے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنی نبوتیں ہیں وہ سب سرکار کی نبوت کے لیے مقدمہ بن کر کے آ رہی ہیں، جتنی رسالتیں ہیں وہ سب سرکار کی رسالت کے لیے مقدمہ بن کر کے آ رہی ہیں، جتنی شریعتیں ہیں وہ سب پیغمبر کی شریعت کے لیے مقدمہ بن کر کے آ رہی ہیں، جتنی کتابیں ہیں وہ سب پیغمبر کی کتاب کے لیے مقدمہ بن کر کے آ رہی ہیں۔ نبوتوں کو پہلے بھیجا تاکہ ان کی نبوت کو سمجھنے کے لائق بن جائے زمانہ، رسالتوں کو پہلے بھیجا تاکہ دنیا ان کی رسالت کو سمجھنے کے قابل بن جائے، شریعتوں کو پہلے بھیجا تاکہ شریعت محمدی کے ادراک کا وزن پیدا ہو جائے، کتابوں کو پہلے بھیجا تاکہ پیغمبر کی کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب یہاں تک بات آئی ہے تو ایک لفظ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، ساری کتابیں پیغمبر کی کتاب کے لیے مقدمہ، ساری نبوتیں پیغمبر کی نبوت کے لیے مقدمہ، ساری رسالتیں پیغمبر کی رسالت کے لیے مقدمہ، سارے صحیفے پیغمبر کی کتاب کے لیے مقدمہ، ساری شریعتیں پیغمبر کی شریعت کے لیے مقدمہ۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے دین پیغمبر کے دین کے لیے مقدمہ، اس لیے کہ دین کوئی آسمانی ہے ہی نہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے، آپ شاید سنیں کہ کوئی خبط ہو گیا، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ لفظ ادیان الہی غلط ہے، لفظ ادیان آسمانی غلط ہے۔ الہی دین اور آسمانی دین کوئی ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔
توجہ کریں آپ. آج جو بیان کیا جاتا ہے کہ الہی دین آج دنیا میں 3 ہیں، یہودیت، مسیحیت و اسلام، غلط ہے. جناب موسیٰ کوئی الگ سے دین لے کر کے نہیں آئے جس کو آج بنام یہودیت جانا جائے. جناب عیسیٰ الگ سے کوئی دین لے کر کے نہیں آئے ہیں جس کو بنام مسیحیت جانا جائے. لوگوں کا ان کی تعلیمات سے منحرف ہو جانا الہی دین نہیں کہلاتا. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. آسمانی دین صرف ایک ہے. میں اس پر آج بحث کروں گا کچھ دیر کے لیے. آسمانی دین صرف ایک ہے کہ جس کو اسلام کہا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمارے ذہن میں اس طریقے سے رچ بس گئی کہ ہم کو بعض آیتوں کے ترجمے میں مشکل پیش آئی. اب دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی کہا ہے، ایک آیت ہے جو سب کو یاد ہے. کیا ہے؟ ان الدین، ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے وہی ترجمہ کر دیا گیا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. ہو انا، بے شک، الدین، دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اسلام، اسلام. یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنے کا حق تو رکھتا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام، انا، بے شک، الدین، دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام. یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ ولو اسے بریکٹ میں لکھا جائے، کسی بھی طرح لکھا جائے، آیا کہاں سے ذہن میں؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ کیوں ہوئی مشکل؟ مشکل اسی لیے ہوئی کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ دین تو اور بھی ہیں. تو اب کیسے کہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے؟ دین تو اور بھی ہے، لہذا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پسندیدہ دین اسلام ہے. عربی میں پسندیدہ کے لیے لفظ موجود ہے، قدرت فرما سکتی تھی، کیا مشکل تھی اس میں؟ لیکن نہیں کہا گیا. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین اور بھی ہیں، یہ توجہ ہمارے ذہن میں پہلے سے تھی، لہذا ہم کو پسندیدہ کے لفظ اضافہ کرنا پڑا، جبکہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. توجہ کریں، اللہ کے نزدیک جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے. اور دوسرے دین ہوں گے، انکار نہیں کر رہا ہوں، دوسرے دین ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، قدرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسی اسلام کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، 313 رسول بھیجے ہیں، اولو العزم پیغمبر بھیجے، ساری کتابیں، سارے صحیفے، سب اسی کے لیے ہوا ہے. ایسا نہیں تھا، اب یہ بات سے بات نہ نکلا ہے، میں روکنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے قدرت نے ایک کتاب بھیجی کہ دیکھیں مارکیٹ میں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا بنتی ہے، اس کے بعد کچھ اس میں ادھر ادھر نظر آیا کہ نہیں چھوڑو اس کو ہٹاؤ، دوسری کتاب بھیجتے ہیں. ایسے کون سا ذہن ہے جو اسے قبول کر لے گا اس چیز کے لیے؟ لیول بدل کے چیز وہی بھیجنا، دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، انداز قدرت نہیں ہے. قدرت وہ کہ جو علم ہے، ما کان و ما یکون، جہاں سب موجود ہے، اس کے یہاں یہ کتابوں کو بدلنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ کتاب جائیں اگر دیکھیں اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، یا لوگوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کو منشن کیا جائے، پھر اس کو درست کیا جائے، پھر دوسری کتاب آ جائے اصلاح شدہ. ایسا نہیں تھا، بلکہ قدرت سلیبس بائی انسان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بقدم اوپر لے جانا چاہتی ہے. یہاں تک سمجھو، پھر اس کے بعد دوسرا آنے والا آئے گا. آخری مقصد ہے ذات پیغمبر. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے. یہ جملہ کوئی تشریفی جملہ نہیں ہے، یہ جملہ کوئی صرف فضیلت کا جملہ نہیں ہے، کہ نہیں، یہ تکوینی جملہ ہے. یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو بشریت کمال کی منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
نہ کسی مبالغے کا جملہ ہے، نہ کوئی تشریفی جملہ ہے کہ فضیلت میں کہہ دیا پروردگار عالم نے پیغمبر کی عزت افزائی کے لیے فرما دیا، نہیں، یہ ایک حقیقت تکوینی ہے۔ اگر پیغمبر کی ذات نہ ہو تو انسان وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں تک اسے جانا ہے۔ چونکہ اب یہ بحث میں اس کے بعد کی منزل ہے امامت کی، اسے نہیں کر پاؤں گا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں رہ جائے گی، آج یہ آخری گفتگو کر رہا ہوں اس مقام پر۔ بہرحال تو ساری چیزیں جو پیغمبر کے پہلے تھی، جملہ مکمل کر دوں، جو پیغمبر کے پہلے ہیں سب مقدمہ پیغمبر کے لیے۔ پیغمبر کی زندگی کتنی؟ 23 سال، 63 سال زندگی گزاری، 40 سال خاموش، 13 سال مکے میں بولے، 10 سال مدینے میں بولے۔ تبلیغی زندگی پیغمبر کی علناً تبلیغی زندگی 23 برس، جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، خدا بھی بول رہا ہے، نبی بھی بول رہے ہیں۔ وہ زمانہ 23 برس، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، وہ زمانہ 23 برس ہے جس میں پیغمبر بھی بول رہے ہیں اپنی حدیث کے اعتبار سے، خدا بھی بول رہا ہے اپنی کتاب کے اعتبار سے۔ انہی 23 سال میں خدا بھی بول رہا ہے انسانوں سے، پیغمبر بھی خطاب کر رہے ہیں انسانوں سے۔ اسی 23 برس کے لیے 1,23,999 انبیاء کو مقدمہ بنایا گیا۔ سوچئے یہ 23 برس کتنے قیمتی ہوں گے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کی زلفوں کا قصیدہ پڑھنا اور ہے، پیغمبر کی کالی کملی پر مدح کرنا اور ہے، ان حقائق کو سمجھنا اس کے لیے ایک ضرورت ہے، ایک چیز ضروری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابھی عرض کر رہا ہوں، اس 23 برس کے لیے کتنا قیمتی ہوگا یہ زمانہ، جس کے لیے 1,23,999 انبیاء کو پروردگار عالم نے بھیجا۔ کتنے نبی، کتنے رسول، کتنی کتابیں، کتنے صحیفے، کتنی شریعتیں صرف اسی 23 برس کے لیے آئیں تاکہ دنیا 23 برس کو سمجھ لے۔ کتنا ٹیلی گرافی یہ دور ہے، کتنا ترقی یافتہ یہ دور ہے جس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا۔ اب توجہ کریں، اس کے بعد جو ہو رہا ہے یعنی کیا؟ وہ لوگ جو کر رہے ہیں جو پیغمبر کے جانشین، مولائے کائنات سے سلسلہ شروع ہوا، امام عسکری تک گیا، سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن ہم ان کے فیض ظاہر سے محروم ہو گئے۔ امام عسکری تک فیض ظاہر جاری رہا امام کا۔ کتنا زمانہ ہے؟ سن 61 سن 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، 260 ہجری میں امام عسکری دنیا سے جا رہے ہیں۔ سن 11 سے 260 تک 250 سال کا زمانہ، یہ کون سا زمانہ ہے؟ اسی 23 سال کی تفصیل کا زمانہ ہے۔ توجہ میرے عزیزو، اسی 23 برس کی تفصیل کا زمانہ ہے۔ جو اجمالی طور سے 23 برس میں ہوا، اس کو 2.5 صدی میں اماموں نے تفصیل سے پیش کیا۔ نما قبل کے انبیاء کی زندگی پیغمبر سے الگ ہے، نہ بعد کے ائمہ کی زندگی پیغمبر سے الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آپ نے سرکار دو عالم کے مرکزیت و محوریت کو محسوس کیا کہ یہ سارا کچھ جو کائنات میں ہے، یہ لولاک لما خلقت الافلاک صرف ایک فضیلت اور صرف ایک عزت افزائی نہیں ہے، یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں وجود پیغمبر ہے، اس طرف 1,23,999 انبیاء، بعد میں آنے والے 12 امام، 13 معصوم، اسی ایک حقیقت کے بیان کے لیے۔ کتنا قیمتی ہوگا یہ زمانہ۔ دیکھیے، جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک کڑی سے کڑی ملی ہے، کہیں پر گیپ نہیں ہے، کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ ہر نبی کے 2 کام موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہر بعد میں آنے والے نے پہلے گزرنے والے کی تائید کی، اپنے بعد آنے والے کی بشارت دی۔
دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دو کام ہر نبی کے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جو گزر گیا ہے نبی اس کی تائید کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، جو بعد میں آنے والا اس کی بشارت دے رہا ہے. یعنی ایک سلسلہ ہے. میں کسی جگہ تک گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں. ایک سلسلہ ہے جو جناب آدم سے جناب خاتم تک، کوئی الگ سے دین نہیں. جناب موسیٰ کا دین الگ، جناب عیسیٰ کا دین الگ، جناب ابراہیم کا دین الگ، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک ہی دین ہے جس کو جناب آدم نے شروع کیا، پیغمبر نے ختم کیا. لیکن کسی نبی کو اپنی تعلیمات کو اسلام کا نام دینے کا حق نہیں تھا. اس لیے کہ یہ کسی نام اسلام نہیں ہے، نام مقصود ہے اس کے. آگے ہے آپ دیکھ لیجئے، مولا کائنات سے امام عسکری تک نہ کوئی گیپ ہے نہ آپس میں تضاد ہے. اور ہر امام یہ کہتا ہے قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. یعنی انہی آنے پیغمبر کی گفتگو کی تکمیل ہو رہی ہے. اگر پیغمبر کو ان 250 سال کے ذریعے سے پہچانا گیا تو پیغمبر بن کے دکھائی دیں گے. اور اگر اپنی قیاس آرائی سے پیغمبر کو پہچانا تو پھر اپنے ہی جیسا نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تینوں عہدہ رسالت، امام نبوت، عہدہ رسالت اور عہدہ امامت، یہ تینوں عہدے کمال کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. یعنی ایک سے بڑھ کر کے ایک درجات ہیں. یہ ہمارے زمانے میں مقولہ بالتشکیک ہے، نبوت بھی، رسالت بھی اور امامت بھی. اور تینوں اپنے مد بلند کرتے ہوئے ایک سے بڑھ کر کے ایک نبی اور رسول اور امام آ رہا ہے. یہاں تک کہ تینوں کمال کی منزل پر پہنچے کہاں؟ ذات پیغمبر. کل میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے. اب ان سے اوپر ممکن امکان کا دائرہ تو گیا، امکان کی آخری منزل پر پہنچا وجود پیغمبر، کہ جہاں ملکوتیت نہ جا سکی اس سے بہت آگے گئے پیغمبر. اس منزل پر پہنچے کہ آواد لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. ہمارے اور خدا کے درمیان حالت ایسی ہے جس کو نہ کوئی ملک سمجھ سکتا ہے ملک مقرب، اور نہ کوئی نبی یا مرسل سمجھ سکتا ہے. اس منزل پر ہے یہ وجود مبارک کہ جہاں کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا. بس دو جانتے ہیں، یا محمود جانے کہ محمد کیا ہے، یا محمد جانے کہ محمود کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اس سے زیادہ کسی کے امکان میں گنجائش نہیں ہے جو پیغمبر کی ہم رکابی کر سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا. آخری منزل پہنچ گئے پیغمبر. آخر جتنی وجود میں گنجائش تھی وجود ممکن میں، اس کی آخری منزل پر اعلیٰ سطح پر پیغمبر پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی. اس منزل پر آنے کے بعد تینوں عہدے مکمل ہوئے. نبوت بھی آخری منزل پر ذات پیغمبر میں، رسالت بھی آخری منزل پر ذات پیغمبر میں، امامت بھی آخری منزل پر ذات پیغمبر میں. اب اس کے بعد ان سے بہتر تو نہیں آئے گا. کل میں نے عرض کیا اب کون آئے گا؟ اب آیت نے دوسری کروٹ لی. پہلی کروٹ پر آیت چلی کہ ما ننسخ من آیتین ننسہا ناتے بخیر منہا. یہ خیر منہا بسلسلہ آدم سے لے کر کے خاتم تک آیا، اور جب خاتم پر پہنچ گیا تو اب اس سے بہتر ممکن نہیں. آوازہ یوم مثلہا. اب ان جیسوں کا سلسلہ شروع ہوا.
اب ان جیسوں میں کون ہے، کیسے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. سب ایسے ہیں کیسے کا جس کے جیسا کوئی نہیں. سب اس جیسے ہوں گے جس کے جیسا اس سے پہلے کوئی نہیں گزرا. کہ تم کیا سمجھو گے کہ ہم جیسا کون ہے؟ میں اتنا بتائے دیتا ہوں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. امامت اور رسالت اور نبوت کے فرق کو ایک چیز سے بیان کیا گیا، اور بہت سے فرق ہیں کہ جس کو بیان کرنا چاہیے لیکن ابھی وقت میں گنجائش نہیں، میں نہیں کہہ سکوں گا. ایک چیز یہاں پر اور کہوں گا بالکل ظاہر، اور ایک بہت بنیادی فرق ہے لیکن اسے ابھی نہیں بیان کیا جا سکتا. اس کو جس کو دیکھنا ہو جا کر کے المیزان میں دیکھیں، علامہ طباطبائی نے بیان کیا ہے. لیکن بالآخر یہاں پر ایک ظاہر بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہر نبی رسول نہیں، واضح ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ہر نبی رسول نہیں ہے، چونکہ رسول 313 ہے، نبی 1,24,000 ہیں. ہر رسول امام نہیں، لیکن جو رسول ہے اس میں نبوت کی صلاحیت ہے. جو امام ہے اس میں رسول، رسالت اور نبوت دونوں کی صلاحیت ہے. چونکہ بھائی جس نے ماسٹر کیا ہے وہ گریجویشن کی صلاحیت رکھتا ہے، جس نے ڈاکٹر کیا ہے وہ ماسٹر اور گریجویشن دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے. اب کسی سے کہا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، آپ کہیں گے لیکن یہ بیچلر تو نہیں ہے. عجیب جاہلانہ بات ہے، کیسے بیچلر نہیں؟ انہوں نے ماسٹر بھی کیا ہے. آپ جس طرح آپ ہنس رہے اسی طرح ہنسیں گے. چونکہ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ڈاکٹر ہیں یعنی ساری صلاحیت ہے، آخری عہدے کا نام لیا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، آخری عہدہ اگر باقی رہ جائے تو باقی سب باقی ہے. اگر کسی کی نیم پلیٹ پر لکھ دیا جائے ڈاکٹر فلاں، اس کے معنی خود بخود ماسٹر ہے، اس کے معنی خود بخود بیچلر ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر پر تینوں عہدے پہنچے، نبوت بھی پیغمبر تک آئی، رسالت بھی پیغمبر تک آئی، امامت بھی پیغمبر تک آئی. پیغمبر کی ذات پر دو عہدے ٹھہر گئے، ایک عہدہ پیغمبر پر رکا نہیں، آگے بڑھا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھیے اب اس کو میں جلدی سے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے سلسلے سے. آپ کسی عمارت، کسی بلڈنگ کا تصور کریں اپنے ذہن میں، اور مجھ جیسا آدمی ذہن ہی میں بنا پاتا ہے. بنائیے اپنے ذہن میں پورا نقشہ ایک بلڈنگ کا، ایک بہت بڑی عمارت، کئی منزلہ، اور اس میں ہر چیز کو ذہن میں سوچا، اور اس کے بعد ایک شخص کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو یہاں سے وہاں تک اتنے بائی اتنے کی ایک نیو کھودو. کہ آپ کو بنانا کیا ہے کہ ایسے تم سے بحث نہیں، تم اپنا کام کرو، اجرت لو، جاؤ. میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم. وہ آیا، اس نے آ کر کے نیو کھودی، ایک منزل تک مکمل کیا کام کو، بنیاد ڈالی، اس کے بعد یہ کام ہو گیا، کہ فی امان اللہ، یہ آپ کی اجرت. دوسرا آدمی کا تمہیں اس کو دیوار اٹھانا ہے، اس کو اتنے بائی اتنے کی دیوار اٹھاؤ، یہاں تک بننا کیا ہے، کیا اس سے تم سے کیا مطلب، تو اپنا کام کرو، اور ہاں تمہارا اجر ہم تم کو دیں گے، اس کو لو، اور یہ نقشہ ہمارے ذہن میں ہے، جو چاہیں گے بنوائیں گے، اپنا تمہیں یہ کرنا ہے. اس نے بنحو احسن اس کام کو انجام دیا. ایک نیو کھودنے والا، ایک دیوار اٹھانے والا، ایک پلر لگانے والا، ایک چھت ڈالنے والا، ایک دروازے لگانے والا، ایک کھڑکی لگانے والا، ایک پینٹ کرنے والا، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ کام ہو رہے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کی عمارت مکمل ہو گئی. توجہ کیجئے، نیو کھود دیا، اس کھودنے والے نے کہا کام مکمل ہو گیا، کہا نہیں. دیوار اٹھا دی، کام مکمل ہو گیا،
کب مکمل ہوگا یہ کام؟ کہ جس کے ذہن میں نقشہ ہے وہ خود کہے کہ مکمل ہو گیا۔ جس کے ذہن میں نقشہ ہے، جو بنوا رہا ہے عمارت کو، وہ کہے کہ مکمل ہو گیا۔ تو کسی کا معلوم مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو نیو کھود کے جا رہا، آپ نے اس سے پوچھا کام مکمل ہو گیا؟ وہ کہے گا ہم نے اپنا کام تو کر دیا، ہمارا کام ناقص نہیں ہے، لیکن کام مکمل ہوا کہ نہیں یہ نہیں پتا۔ جس نے دیوار اٹھائی اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، اپنے کام میں ناقص نہیں ہے، لیکن پورا ہوا کام کہ نہیں کا یہ نہیں معلوم۔ پروردگار کی مشیت میں ایک نقشہ تھا، مشیت ربانی میں ایک نقشہ تھا جو خدا نے جس کو بنایا تھا اپنی مشیت میں، اور اس نقشے کو مکمل کرنے کے لیے، اسے عملی کرنے کے لیے خدا نے ایک ایک نبی کو بھیجا۔ تم جاؤ، جا کر کے بشریت کو یہاں تک پہنچاؤ، بس اس کے بعد تمہارے بس کا نہیں ہے، دوسرا آئے گا۔ کسی نے آ کر کے دیوار اٹھائی کتنی فٹ تک، دوسروں نے خراب کرنا شروع کی، کہا پریشان نہ ہونا، تمہارے بعد دوسرا اٹھانے والا آ رہا ہے جو یہ خراب کریں گے وہ پھر سیدھا کر دے گا۔ کاش اس کی تفصیل کا موقع ہوتا۔ یہاں تک کہ بات بڑھتی چلی گئی، ایک ایک نبی اپنے کام کو کرتا رہا، یہاں تک کہ عمارت مکمل ہوئی۔ اب وہ انسان آ رہا ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے اس عمارت کا افتتاح ہونے والا ہے۔ جو رہی صحیح چیزیں ہیں، جو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں، وہ پیغمبر کی ذات سے مکمل ہوں گی۔ پروردگار تیرا آخری نبی آ گیا، کام مکمل ہوا؟ کہ ٹھہرو ٹھہرو، ہم خود بتائیں گے۔ پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا، مالک مکمل ہو گیا کام، یہ تیرا آخری نبی ہے۔ کہا صبح چپ رہو، ہم خود بیان کریں گے۔ پیغمبر نے اپنی رسالت میں اعلان کر دیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم پریشان تھے، مالک یہ تو آخری ہے، تیرا کام مکمل ہوا۔ پروردگار خاموش ہے۔ نمازیں آ گئیں، کام مکمل نہیں ہوا۔ روزے آ گئے، کام مکمل نہیں ہوا۔ حج و زکات و خمس و جہاد آ چکا، کام مکمل نہیں ہے۔ اے میرے مالک یہ جاننے والے ہیں، کبھی تو کام مکمل ہو جائے۔ کب مکمل ہوگا؟ جب کہنے والا خود کہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد اور آلہ۔ وہ مشیت پروردگار میں ایک لفظ کے لیے یہاں تک لایا ہوں، آپ کو موضوع سے خارج نہیں ہوا، توجہ کیجئے گا۔ مشیت پروردگار میں ایک عمارت کا نقشہ ہے، دین کی عمارت ہے، کمال انسانی کی عمارت ہے، جسے خدا بنوا رہا تھا اپنے انبیاء سے۔ انبیاء نے اپنے وجود کے ذریعے سے عمارت کو مکمل کیا۔ آخری نبی نے آ کر کے آخری کیل ٹھوکی اس عمارت میں، لیکن ابھی عمارت مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل کب ہوگی؟ جب وہ خود کہے کس چیز پر مکمل ہوئی۔ دیکھیں میں ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ توجہ کر رہے ہیں، کس چیز پر مکمل ہوئی؟ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اپنے پہلے اور آخری حج، جو مکے سے باہر آئے اس کے بعد پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں، اور بڑا اعلان کیا گیا اس حج کے لیے، چاروں طرف امن پڑے لوگ کہ 10 سال کے بعد پیغمبر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا حج ہو گیا، واپس ہوئے، ایک جگہ پر جبرائیل آئے، فرشتہ آیا، یا رسول اللہ یہیں ٹھہر جائیے۔ بس یہیں، اور وہ پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا۔ جناب جبرائیل وہ کیا ہے کہ ہمیں کیا منو؟ قدرت نے اتنا ہی کہا ہے کہ وہ پہنچا دیے جو نازل کیا گیا۔
اس اعلان میں، اس پیغام میں جبرائیل بھی واسطہ نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو نازل کیا گیا آپ جانے وہ جانے۔ ہمیں اتنا ہی کہا تھا کہ جو کہا ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ سے۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں آئیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یا رسول اللہ، بیچارے مسلمان تھکے ہوئے، نہ جانے کہاں سے پیدل چلے آنے، بوڑھے بوڑھے لوگ۔ آپ جب ادھر ہی جا ہی رہے ہیں تو اعلان کرا دیا ٹھہر جاؤ جہاں ہو، سب کھڑے ہو جائیں گے، آپ آگے چلے جائیے، جا کے وہاں بیان کر دیجئے۔ یہ پیچھے آئیں اور پھر ادھر ہی جائیں، اچھا یہ بلا وجہ تو ہو نہیں سکتا چونکہ نبی ہے۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں پیچھے آئیں، واپس آئیں، جو آگے بڑھ گئے ہیں واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں آگے آئیں۔ مجھے نہیں معلوم اس کی مصلحت کیا تھی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اب پیغمبر وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں جس میں آگے بڑھنا بھی خطرناک، پیچھے رہ جانا بھی خطرناک۔ اب کوئی ایسا وحدت مرکز اعلان ہونے والا ہے جس میں آگے بڑھنا بھی خطرناک، پیچھے رہنا بھی خطرناک۔ ہم نہ آگے بڑھنے والوں کے ساتھ ہیں نہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، جو پیغمبر جہاں کھڑے ہیں ہمیں وہیں ٹکنا پڑے گا۔ نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہو، جہاں پیغمبر ہے وہاں ٹھہرو۔ اس ٹھہرنے کے مرکز کا نام کیا ہے؟ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اچھا آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کو خطابت کر رہا ہوں یا خطیبانہ لہجہ، نہیں، مولا کائنات نے خود فرمایا، عجیب بات ہے، مولا کائنات نے خود فرمایا ہلک فیا رجلان، ہمارے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوئے۔ دیکھیے کوئی تکلف و تعارف والا جملہ نہیں، عالی حقیقت بیان ہے، حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ ہمارے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوئے۔ کون؟ محب غال، مبغض قال، آگے بڑھ جانے والا دوست، پیچھے رہ جانے والا دشمن۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آگے بڑھنا بھی خطرناک ہے، جہاں پیچھے رہنا بھی خطرناک ہے۔ ہم مشرک ہو جاؤ نہ پیچھے رہو کہ مقصر ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ وہ مرکز جسے پیغمبر نے مرکز بنایا۔ خوب جب یہ اعلان ہو گیا تو کیا ہوا؟ باتیں بہت سی کہنا تھی لیکن وقت میں گنجائش نہیں، کیا ہوا؟ آیت آئی، ایک آیت پہلے اور آئی جسے چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد یہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین غلط۔ قدرت نے یہ نہیں کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا، غلط ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اس کے پہلے دین ناقص تھا، دین ناقص کبھی نہیں رہا۔ الیوم اکملت الدین نہیں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی اگر تم اب تک زندہ رہ گئے تو اس کے بغیر نامکمل۔ جو جناب آدم کے زمانے میں تھے وہاں کام مکمل تھا جتنا انہیں دیا گیا تھا، ان کے لیے وہی مکمل تھا۔ جو جناب نوح کے زمانے میں تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا، لیکن جو پیغمبر کے زمانے میدان غدیر تک پہنچ گئے
ان کے لیے ولایت پر مکمل ہوا. صرف میں نے ایک لفظ کے لیے زحمت دی ہے, ذہن کو وہاں تک لانا کہ مجھ سے سوال بھی کیا گیا تھا, اسی کے ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. ہم نے جو عمارت کا نقشہ ذہن میں رکھا تھا بنا لیا, بن گیا. اس کے بعد ایک صاحب آئے, میں بہت بہترین مستری ہوں, دیکھیے میں نے یہ بنایا, یہ ایک البم پیش کی انہوں نے اپنے عمارت بنانے میں, لندن میں یہ بنایا, اور پیرس میں یہ بنایا, اور نیو یارک. آپ نے کہے چاہے جہاں جو کچھ بنایا ہو, میں معذرت چاہتا ہوں, میری عمارت مکمل ہو گئی. آپ یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ آپ نے دنیا بھر میں چاہے جو بنایا ہو, لیکن ہماری عمارت مکمل ہو گئی. اس کے معنی کیا ہے؟ جب عمارت مکمل ہو جائے تو بنانے والے کی ضرورت نہیں رہتی. میں نے اپنی بات کہہ دی عزیزوں, اگر آپ توجہ کریں, جب عمارت مکمل ہو جائے تو بنانے والے کی ضرورت نہیں رہتی. اب کون چاہیے؟ اب بنانے والا نہیں چاہیے, اب بچانے والا چاہیے. جناب آدم سے عمارت بن رہی تھی, غدیر تک بنتی چلی گئی. غدیر پر آ کر کے آخری پیغمبر پر آ کر کے عمارت مکمل ہو گئی. جب پیغمبر نے عمارت مکمل کر دی, اب بنانے والا نہیں چاہیے. جب بنانے والا نہیں چاہیے تو نہ نبی چاہیے نہ رسول چاہیے. بھئی پیغمبر کے پاس تین عہدے ہیں, نبوت اور رسالت اور امامت. نبوت اور رسالت دین کو بنانے اور دین کو پھیلانے کا کام کرتی ہے, امامت دین کو بچانے کا کام کرتی ہے. کہ ہم کو بنانے والا نہیں چاہیے, پہنچانے والا نہیں چاہیے, چونکہ پہنچ گیا اب بچانے والا چاہیے. صلاحیت تو سب کی ہے, لیکن چونکہ کام مکمل ہو گیا, علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے, لیکن چونکہ عمارت باقی ہے, علی امام ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. چونکہ عمارت مکمل ہو گئی, مشیت ایزدی میں جو نقشہ تھا کمال بشریت کا وہ مکمل ہو گیا. چونکہ آخری آنے والا آ گیا. ہر ایک نے کیا کہا؟ وما علینا الا البلاغ, وما علینا الا البلاغ, وما علینا الا البلاغ. ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے. اور ہر نبی اور رسول پہنچاتا رہا. جو پہنچانا تھا پہنچ گیا. اب کہا پہنچانا نہیں ہے, اب دین کی بنیادوں کو استوار نہیں کرنا تو نبی نہیں چاہیے. اب کچھ پہنچانا نہیں ہے تو رسول نہیں چاہیے. آپ کا بچانا ہے کا امام چاہیے. نبی کے تین عہدے, نبوت اور رسالت اور امامت, دو عہدوں کی چونکہ ضرورت نہیں رہ گئی لہذا نبی پر ختم ہو گئے. تیسرے عہدے کی ضرورت تھی لہذا آج بھی باقی ہے. امامت کوئی نیا عہدہ نہیں ہے, پیغمبر کے عہدے کا جریان ہے جو آج بھی باقی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب پیغمبر جیسے چاہیے, ان سے بہتر تو ممکن نہیں ہے. اب ان کے جیسے جو صلاحیت میں پیغمبر جیسے ہوں, جو استعداد میں پیغمبر جیسے ہوں. اور میں نے کل آپ کے سامنے کہ پیغمبر جیسے کون؟ کا جو نفس نبی بن کے آئے, جو نفس رسول بن کے آئے. نفس کا ترجمہ میں رجل سے نہیں کر سکتا, کچھ بھی کریں آپ. انفسنا یعنی انفسنا, رجالنا نہیں ہے. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. نفس پیغمبر, جان پیغمبر, روح پیغمبر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. یعنی وہ تمام صلاحیتیں جو پیغمبر رکھتے ہیں مولا کائنات رکھتے ہیں. بغیر مبالغے کی عرض کر رہا ہوں. اور بس میں نے بات کو تمام کر دیا اسی جگہ پر. باقی بات انشاءاللہ پھر کبھی موضوع اسی جگہ پر آ کر کے ٹھہر رہا ہے کہ امامت کا مقام کیا ہے.
اب اس کے بعد یہ سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی. امامت وہی عہدہ الہی ہے جو پیغمبر کے پاس تھا، مکمل ہوا پیغمبر پر. پیغمبر امامت کی آخری منزل کا نام. کوئی نبی ان جیسا نہیں، کوئی رسول ان جیسا نہیں، کوئی امام ان جیسا نہیں. ان سے پہلے، ان کے پہلے امامت میں درجات ملیں گے، ان کے بعد درجات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخری منزل ہے، درجہ ممکن نہیں. آخری منزل ہے، درجہ ممکن نہیں. اب ان جیسے سامنے آئیں گے. پہلی وحی پیغمبر پر نازل ہوئی اور مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ سمعت رنتن، ہم نے ایک چیخ سنی ہے. جملہ کیا ہے؟ ہم نے ایک چیخ سنی ہے. ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. دیکھیے پھر وہی عرض کروں گا آپ سے کہ پیغمبر کا جملہ ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کچھ دیکھا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تم نے وہی دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے، یہی تو کہیں گے. میں نے کچھ سنا ہے، ہاں تم نے وہی سنا ہے جو میں نے سنا ہے. ادب کا طریقہ تو یہی ہے، ادب زبانی لسانی طریقہ تو یہی ہے. کہ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ ہم نے ایک چیخ سنی ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں ہاں تم نے وہی سنا جو میں نے سنا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک لفظ بڑھا بھی رہے ہیں، لہجہ بھی بدل رہے ہیں. یا علی بے شک تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. انہوں نے دیکھنے کی بات نہیں کہی ہے. تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. اس میں کون سی خاص بات ہے؟ آپ بھی وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، آپ بھی وہی دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں. اس میں کہنے کی ضرورت ہے؟ اگر اسی طرح سے ہو آپ مجھ سے کہیے کہ زغم صاحب آپ وہی دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، میں کہوں گا سو واٹ. خوب اس کے بعد وہی بالکل عادی نارمل یہی آپ کہہ کیوں رہے ہیں اسے؟ لیکن پیغمبر کے کہنے کے معنی یہ ہیں کہ کچھ ہے. یعنی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. اگر بالکل سیدھی سیدھی بات تھی تو کہنے کیا ضرورت تھی اس میں؟ یا رسول اللہ ہم نے ایک چیز سنی، کہا ہاں ٹھیک ہے ہم نے وہی سنی جو ہم نے بھی سنی تھی. بات ٹل گئی، لیکن ٹالی نہیں گئی گفتگو. اے علی تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ دوسرا کوئی وہ نہیں دیکھتا جو میں اور تم دیکھتے ہیں. دوسرے وہ نہیں سنتے جو تم سنتے ہو اور میں سنتا ہوں. یعنی تم دوسروں کے جیسے نہیں، دوسرے تمہارے جیسے نہیں، ہم تم جیسے، تم ہم جیسے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. بس عزیزو گفتگو تو بہت زیادہ سی جگہ بات کو روک رہا ہوں. یہ امامت ہے جو نبوت اور رسالت کا کمال ہے، جو بنام امامت ہے، اور وہ کمال پیغمبر تک آیا. اور پیغمبر کے بعد پھر یہ سلسلہ امامت پیغمبر جاری رہا. کوئی نیا عہدہ نہیں ہے، یہ وہی عہدہ ہے جو جناب ابراہیم سے شروع ہو کر کے کمال کی منزل پر پیغمبر پر آ کر کے، اور اب پیغمبر کے بعد جاری ہے یہ عہدہ امامت. اور الحمدللہ آج بھی ہمارا امام موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم موجود ہیں. دنیا نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہم صف ہستی پر نہ رہیں، لیکن ہم کو مٹانے والے تو مٹ گئے، ہم باقی ہیں. دیکھیں آپ، کون سی ایسی سازش نہیں ہے جو ہمارے خلاف چلی نہ گئی ہو. کون سی ایسی سازش ہے جو ہمارے خلاف چلی نہیں گئی؟ اٹھا کے دیکھیے آپ.
بنی عباس ہاں، بنی امیہ ہاں، کتنے سب، منصور ہاں، متوکل ہاں، اور نہ جانے کون کون، سب لگے رہے ہمارے خلاف، کچھ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ کیا ہے، یہ سب ہر طرح کی ممکن کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ آج آپ پورے دنیا اسلام میں جتنا ہنگامہ دیکھ رہے ہیں صرف ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے۔ روز اول سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ زمین کا وہ حصہ بتائیے جہاں ہم نہیں، دیکھ رہے ہیں؟ زمین کی وہ جگہ بتائیے جہاں ہم نہیں، ہر جگہ اور عزت کے ساتھ۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ آپ نے منہ میں دیکھا، نہ جانے کیا ہوا، کیا ہے یہ؟ سب کچھ آج ہم باقی ہیں الحمدللہ۔ ساری دنیا کی طاقتوں کا یکجا ہونا ہمارے خلاف، پلس ہر جگہ ہمارا باقی رہنا از اکول ٹو معجزہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی معجزہ پڑھیے، پڑھنے والے ضرورت نہیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے۔ میں کہتا ہوں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے، خود آپ زندہ معجزہ ہیں۔ یقین کیجئے آج ہم دنیا میں باقی نہیں ہیں، ہمیں اپنا حال خوب پتا ہے۔ آج ہم دنیا میں باقی نہیں ہیں، بلکہ کوئی بقیت اللہ ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو یہ کمال امامت ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے، اور جب تک ہم امامت سے منسلک رہیں گے باقی رہیں گے۔ دامن امامت چھوڑا ہماری نابودی یقیناً، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے کے مقامات تک پہنچا دیا ہمیں باقی رکھنے کے لیے۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسے کیسے پہاڑ۔ لوگ اس پر بیعت کہتے ہیں کربلا میں کئی دن پانی بند تھا، ارے پابندی لگائی کیوں، یہ مشکل ہے۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ آدم سے چلتی ہوئی خاتم تک کی امامت کا کمال ہے۔ اس کے مقابلے میں دشمن کسی کو کہنے کا حق کیا ہے، کیوں یا کیسے؟ یہ امام وقت ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ یہ صفات جمال و جلال الہی کا تنہا مظہر ہے۔ بس عزیزو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حسین علیہ السلام اپنی قربانی دے کے سو گئے، اور اب حسین کی بہن مقام امتحان ہے۔ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ ثانی زہرا تاریخ کی اس شخصیت کا نام سمجھنے کے لیے معصوم، اتنا آسان نہیں ہے ثانی زہرا کا عرفان ہو جائے۔
صرف ایک محبت اور جذبات نہیں ہیں جس کے تحت یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ عبداللہ ابن جعفر تمہارا رشتہ منظور تو ہے، لیکن اگر حسین سفر کریں اور زینب جانا چاہیں تو تم روکو گے نہیں۔ عقد جناب زینب میں شرط ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کربلا کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں کہ میں عرض کروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کربلا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ کربلا میں سب چنے ہوئے منتخب شدہ الہی ہیں جو کربلا کی سرزمین پر قدم رکھ رہے ہیں، اور اس کربلا کی سرزمین کی ساری ذمہ داری جناب زینب کے حوالے ہے۔ اے زینب، یہ بچے تمہارے حوالے، یہ بچیاں تمہارے حوالے، اے زینب یہ عورتیں تمہارے حوالے، زینب میرا سجاد تیرے حوالے۔ میں نے دن کی مجلس میں ایک جگہ عرض کیا تھا کہ جب امام حسین رخصت آخر کو آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں خیمے سے، سب سے زیادہ جو ذات بے چین ہے جناب زینب کی ہے، سب سے زیادہ جو ذات بے چین ہے جناب زینب کی ہے۔ امام حسین نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے اکیلے میں آئے، خیمے میں تنہائی میں گئے، زینب تمہارا کیا حال ہے؟ اے میری بہن سنبھالو اپنے آپ کو، زینب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ زینب ابھی تمہارے تمہیں بہت سے مرحلوں کو طے کرنا ہے۔ بھیا کیا کروں، نہیں برداشت ہوتا۔ مقتل کے جملے ہیں، انگشت امامت سے امام حسین نے قلب زینب پر اشارہ کیا، دست مبارک کو قلب زینب پر پھیرا، زینب کا دل ٹھہرا۔ یعنی اگر حسین ایسے ہی چلے جاتے تو شاید زینب تڑپ کے مر جاتی۔ یعنی اگر کہیے تو عرض کروں کہ حسین ابن علی کی رخصت پر زینب مر گئی، اب اس کے بعد جو زندگی ہے یہ حسین کی عطا ہے، یہ معجزہ حسینی ہے جس سے زینب زندہ ہے، اور آواز دے رہے بھیا خدا حافظ۔ سنبھال دیا دل زینب کو حسین ابن علی نے، بھیا خدا حافظ، اے بھیا جاؤ بسم اللہ۔ اور اب زینب وہ شیر بن کے اٹھی، کہیں اکبر ہے زینب، کہیں عباس ہے زینب، کہیں حسین ہے زینب، آواز دیتی بچوں گھبرانا نہیں، میں زندہ ہوں، بچوں پریشان نہ ہونا، اگر عباس نہیں تو میں موجود ہوں، بیویوں بیٹھو، آج زینب تلایا پھرے گی، اب تمہارے لیے عباس زینب بنے گی، اب تمہارے لیے حسین زینب بنے گی۔ ایک ایک بیوی کو سنبھالا، ایک ایک بچے کو سنبھالا، ایک ایک بچی کو سنبھالا، اور زینب کارواں لیے ہوئے چلی۔ میں روز اول سے شہزادی کے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا آج تک، لیکن نہیں پڑھ سکا۔ آج اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو معاف کیجئے کہ میں دو جملے جلدی جلدی۔ 11ویں کا سورج نکلا، آج وہ پہلا دن تھا جب دنیا میں عباس نہیں۔ اب معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ کو خوب کہا شاعر نے، 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، بدل کے زینب دل کی نہر بہن زینب کو دیکھو، 11ویں محرم کو صبح سے ظہر تک آپ نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا۔ ریگ گر میں کربلا پر صرف اولاد حسین، انصار حسین کے لاشیں پڑے ہیں۔ یہ قافلہ تیار ہوا چلنے کے لیے، کچھ
میں نے اس روایت کو خود نہیں دیکھا، راوی کے فقرے کو بزرگ سے سنا، کہتے ہیں جو اونٹ آگے آگے مڑ مڑ کے پیچھے کچھ کہتا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے دیکھو ہماری پشت پر اطفال آل محمد بیٹھیں گے، آل محمد کے بچے بیٹھیں گے، آہستہ چلنا کوئی بچہ گر نہ جائے۔ لا کے اونٹ بٹھائے گئے۔ آپ جانتے ہیں اونٹ بیٹھنے کے بعد پشت بلند ہوتی ہے، آسانی سے بیٹھا نہیں جا سکتا، کوئی گھٹنے ٹیکتا تھا، جس پر پیر رکھ کے سوار ہونے والا سوار ہوتا تھا۔ اب کون رہ گیا بیویوں کو بٹھانے والا؟ دشمن آگے بڑھے، زینب نے کہا خبردار ہٹ جاؤ، ہم آل محمد ہیں، ہم خود سوار ہو لیں گے۔ علی کی بیٹی نے گھٹنے کو ٹیڑھا، آؤ بھابی رباب سوار ہو جاؤ، اے بھابی ام فرور سوار ہو جاؤ، آؤ ام کلثوم سوار ہو جاؤ۔ ایک ایک بی بی سوار ہوتی رہی۔ جناب زینب کی کیفیت یہ ہے کسی میں کچھ کہنے کا یارہ نہیں ہے۔ اچانک زینب نے دیکھا کنارے کھڑی فضہ کانپ رہی ہے، اے فضہ آج تو بھی سوار ہو جا۔ جلال زینبی کا عالم یہ تھا کہ فضہ بھی سوار ہو گئی۔ جب سب کو بٹھا لیا تو نہر کا رخ کیا، عباس بہت رو لیے آپ، ختم کر دیتا، لیکن آخری تقریر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کون آئندہ سال بچے گا جو پھر ماتم کرے گا۔ قافلہ کربلا سے چلا، ایک منظر بس، اور جب یاد آئے تو رو لینا۔ قافلہ کربلا سے چلا، لکھا ہے کہ 11 محرم کو عشاء کے بعد یہ قافلہ کوفے پہنچ گیا۔ ابن زیاد کی طرف سے پیغام آیا ابھی کوفے میں داخل نہ ہونا۔ بس اسی منظر کو پیش کر رہا ہوں، جب یاد آئے گا تو روئیے گا۔ مجلس تمام ہو گئی۔ آج زینب کہاں آئی ہے؟ کوفے۔ شہزادی زینب پہلی مرتبہ کوفے نہیں آ رہی، کم از کم زینب دوسری مرتبہ کوفے آئی ہیں۔ جہاں تک میرے علم میں ہے پہلی مرتبہ جناب زینب کوفے کب آئیں؟ جب سن 35 میں مولائے کائنات ظاہری خلافت کو حاصل کر کے تخت پر بیٹھے تو علی نے اپنی حکومت کا پائے تخت مدینے سے کوفے منتقل کیا، اور جب کوفے میں علی کی حکومت پابرجا ہو گئی تو اپنے اہل حرم کو مدینے سے کوفے بلایا۔ مولائے کائنات کے اہل حرم میں سب سے نمایاں شخصیت جناب زینب ثانی زہرا کی ہے۔ مولائے کائنات کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ دن کی روشنی میں کوفے نہ آنا۔ کیوں منع کیا علی ابن ابی طالب نے؟ کیا بے پردگی کا تصور بھی ہو سکتا ہے جس کا علی جیسا باپ حاکم کوفہ ہے؟ نہیں، لیکن مولا کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی کہ لوگ سڑک پر کھڑے ہو کر کے دیکھیں اور انگلی اٹھا کے کہیں کہ علی کی بیٹی زینب کی سواری جا رہی ہے۔ یہ مولا سے گوارا نہیں ہے، ٹھہر جاؤ، جب رات آ جائے تو کوفے میں وارد ہونا۔ اور آج جب زینب کوفے آئی تو قافلہ رات میں پہنچا تو کہا گیا کہ ٹھہر جاؤ، کل دن میں آنا۔ اللہ اللہ کتنا زمانہ بدل گیا۔ کل جب زینب آئی تھی تو دن کی روشنی میں نہیں آئی، رات کی تاریکی میں آئی۔ آج اہتمام یہ ہے کہ دن چھا جائے، بازار لگ جائے، دکانیں کھل جائے، تماشائی جمع ہو جائے، مجمع آ جائے، اس کے بعد زینب کی سواری وارد ہو۔ ارے کل جب زینب آئی تھی سر پہ مکھنا تھا، مکھنے پر چادر تھی، محمل میں بیٹھی تھی، محمل پر پردہ تھا۔ ارے آج جب آئی ہے محمل کا اسی ہاتھ بندھے ہوئے، اونٹ کی ننگی پشت پر
کے پشت پر زینب بیٹھی ہیں. عجب نہیں کو رخ کیا ہو بابا کی قبر پر. اے بابا ایک دن تم نے بلایا تھا بابا, آج میں خود آ رہی ہوں. کتنا زمانہ بدل گیا. جن بچیوں کو زینب نے پڑھایا تھا آج کوٹھے سے تماشا دیکھ رہی ہے. آخری فقرہ جب یاد آئے تو رو لینا. ارے کل جب زینب آئی تھی, زینب کے سارے بھائی زینب کا حصار کیے ہوئے, ادھر حسن, ادھر حسین, ادھر عباس, ادھر محمد حنفیہ. لیکن آج جب زینب آئی ہے کوئی بھائی ساتھ نہیں ہے. نہیں, میں نے غلط کہا. زینب کے بھائیوں نے آج بھی زینب کو تنہا نہیں چھوڑا. ادھر عباس کا سر, ادھر نوکے نیزہ با حسین کا سر. اے میری بہنا گھبرانا نہیں, آگے آگے میں چل رہا ہوں. میری زینب